أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 24 کافی لمبی حدیث ہے لیکن بہت پیاری حدیث ہے۔ عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل انہ قال یا عبادی انی حرمتم الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسوکم یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَن تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا على اتقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندو، میں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے کہ کسی پر ظلم کروں، اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، پس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ضرور ہدایت دوں گا۔ میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھانا دوں، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں ضرور کھانا دوں گا۔ میرے بندو، تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تم مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو، میں تمام گناہ معاف کرنے والا ہوں، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو، تم مجھے نہ کچھ نقصان پہنچا سکتے ہو نہ کوئی فائدہ۔ میرے بندو،
تم میں سے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب نیک ترین بن جائے تو اس سے میری حکومت میں بالکل اضافہ نہیں ہوگا۔ میرے بندو، اگر تم میں سے اگلا پچھلا انسان اور جن بدترین بن جائے تو اس سے میری حکومت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن تمام کے تمام کھلے میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کے مانگنے کے مطابق دیتا جاؤں تو اس سے میرے خزانوں میں بس اتنی سی کمی آتی ہے جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے آتی ہے۔ میرے بندو، میں تمہارے اعمال کو محفوظ کر رہا ہوں، تمہیں ان کی پوری جزا دوں گا۔ پس جو شخص اچھا نتیجہ پائے وہ اللہ کی حمد کرے، جسے اچھا نتیجہ نہ ملے وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔ یہ حدیث میں ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر کتنے ڈیپینڈنٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کتنے انڈیپینڈنٹ ہے، یہ بات جو ہے بتائی جا رہی ہے۔ حدیث کے راوی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی تعریف ہم پہلے لے چکے ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کی نسبت یعنی ریلیٹ کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں۔ ایسے حدیث کے معنی اور مفہوم بقول اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ورڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ورڈز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت، تو قرآن بھی اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہے، تو حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ قرآن جبرائیل علیہ السلام کے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، میننگز اور ورڈز دونوں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی۔ یہ قرآن جو ہے کبھی خواب میں نہیں نازل ہوئی، لیکن جبرائیل علیہ السلام اس کو وحی کے تھرو لے کر آئے۔ حدیث قدسی یہ بذریعہ الہام یا قاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی رہی۔ قرآن کے لیے متواتر منقول ہونا شرط ہے۔ متواتر منقول ہونا شرط ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی اتنی نریشنز اور ٹرانسمیشنز کی اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن حدیث قدسی کے لیے متواتر منقول ہونا شرط نہیں ہے، یعنی اگر اتنی زیادہ نریشنز متواتر نہیں ہے کہ تب بھی جو ہے یہ حدیث قدسی ریکارڈ کی جائے گی۔ قرآن ایک معجزہ اور چیلنج ہے قیامت تک کے لیے کہ کوئی ایسا کلام لائے سب مل کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی دفعہ چیلنج کیا ہے کہ کوئی اگر کسی کو شک ہے تو کوئی ایسا کلام لے کر آؤ، لیکن حدیث قدسی کے لیے ایسا کوئی چیلنج نہیں آتا ہے۔ قرآن کی تلاوت نماز میں ہوتی ہے، لیکن حدیث قدسی کی تلاوت نماز میں نہیں ہوتی۔ قرآن آیتوں اور سورتوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن حدیث قدسی کا ایسا کوئی ڈویژن نہیں ہے، اور قرآن کے جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ ایک ایک لیٹر پڑھنے پر جو ہے نیکی ہے، لیکن حدیث قدسی کی تلاوت کے اوپر ایک ایک لیٹر پڑھنے کے اوپر اجر ایسا ثابت نہیں ہے۔ احادیث کی کتابوں میں ہمیں بہت سارے احادیث قدسی ملتے ہیں، کچھ تو بکس خاص حدیث قدسی کے الگ کمپائل کیے گئے ہیں۔ جی، متواتر یعنی اتنی زیادہ نریشنز، یعنی اتنے صحابہ اکرام اس کو نریٹ کیے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار کہہ رہے ہیں، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایڈریس کر رہے ہیں، یعنی ہم سے مخاطب ہے، اے میرے بندو۔ ہم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بہت پیار سے اے میرے بندو، یعنی ایک تو ہم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ رب ہے، اور اس کے علاوہ پہ جب اے میرے بندو یا میرے بندو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو غور سے سنو، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، غور سے سنو، اور میرے بندو اللہ تعالیٰ کا ایک افیکشن ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے لیے یہ بھی نظر آتی ہے۔ تو اب اس حدیث میں اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار ہم کو کیا کہہ رہے ہیں، میرے بندو، میرے بندو۔ تو میرے بندو جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ ایک تو اس میں یہ چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں،
اللہ تعالیٰ ہمارے کون ہے؟ رب ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر کتنے ڈپینڈنٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کتنے انڈیپینڈنٹ ہے، یہ چیز ہے. سیکنڈلی ایک اللہ تعالیٰ جو ہے محبت سے میرے بندوں کہہ رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور بھی جو ہے نظر آتی ہے. اب پہلے پارٹ میں ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے حصے ہیں، بہت اس میں جو ہے باتیں بتائی گئی ہے، تو پہلے پارٹ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کرو، اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. ٹھیک ہے. ظلم کیا چیز ہے؟ ظلم کا مطلب ہے کسی کا حق نہیں ادا کرنا، عدل نہیں کرنا، کسی کے ساتھ غلط کرنا اور غلط بیہیو کرنا. یہ ساری چیزیں ظلم میں آتی ہے. کئی جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتے، یہ کئی جگہ آتا ہے. جیسے سورہ کہف آیت نمبر 49 میں آتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اسی طرح سورہ نساء میں آتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، سورہ نساء آیت نمبر 40 میں. سورہ نساء آیت نمبر 124 میں آتا ہے ولا یظلمون فتیلا، یعنی دھاگے برابر بھی جو ہے ظلم نہیں کیا جائے گا. پھر اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 108 میں آتا ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ وہ ظلم کرے تمام جہاں والوں پر. یعنی یہ بہت ہی کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. سورہ انعام آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کے اوپر جو ہے رحم کرنا کیا کر دیا ہے، اس کو لازم کر لیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیونکہ ہمارے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم نہ کریں. حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ سے کویسچن نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ ظلم کا ارادہ کرے تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے کویسچن کر سکتے ہیں؟ نہیں کویسچن کر سکتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے. حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ سے کویسچن نہیں کر سکتے ہیں، لیکن سٹل اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کرتے ہیں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسربل ہے تو پھر ہم جو ہے کسی کے اوپر ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الظلم ظلمات، جو ظلم ہم کرتے ہیں وہ اندھیرے ہوں گے. کب؟ یوم القیامتی، قیامت کے دن. یعنی قیامت کے دن دنیا میں جو ہم ظلم کرتے ہیں وہ اندھیروں کا سبب ہوگا. اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اگر کسی کے اوپر ظلم کیا جائے گا تو دوسری احادیث سے ثابت ہے کہ اگر ہم جو ہے کسی کے اوپر ظلم کریں گے تو ظالم کی نیکیاں مظلوم کو کیا کر دیے جائیں گی، ٹرانسفر کر دیے جائیں گی. پھر نیکیاں ختم ہو جائیں گے تو مظلوم کے گناہ ظالم کے پاس جو ہے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہو وہ جو ہے مفلس ہے. ایسے صحابہ نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مفلس وہ ہے جو دنیا میں نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ جیسی نیکیاں کر کے قیامت کے دن آئے گا تو ان اعمال کے ساتھ ساتھ اس نے ان لوگوں پر زیادتیاں بھی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کے مال کھایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا. تو ان تمام مظلوموں کو باری باری اس کی نیکیاں ظلم کے بدلے دی جائے گی. اگر حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کے نیکیاں ختم ہوں گی تو مظلوموں کے گناہ اس کے ذمے ڈال دیا جائے گا، اور پھر یہ تمام گناہوں کا سبب جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یعنی اب دیکھیے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسرے تمام نیکیاں کرتے جائے لیکن کسی اور کے ساتھ ظلم کرے تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری نیکیاں جو ہے جس کے اوپر ظلم کیا جائے وہاں پر ٹرانسفر ہو جائیں گی، اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر ان کے گناہ جو ہے ظلم کرنے والے کے اوپر ٹرانسفر
ہوں گے. اور ظلم میں دیکھیے بہت ساری چیزیں آتی ہے, بہت ساری, اور یہاں پر تو خود جو ہے حدیث میں کافی چیزیں کلیئر کی گئی ہے کہ زیادتی, پھر گالی گلوچ, پھر الزام لگانا, پھر مال کھانا, ناحق خون بہانا, مارنا, یہ تمام چیزیں ظلم میں آتی ہے. دیکھیں کتنا کامن ہے الزام لگانا, زیادتی کرنا, گالی گلوچ کرنا, اور پھر جو ہے ادھر نیکی کر رہے ہیں, نماز روزہ زکوٰۃ حج, اور ادھر یہ دوسری چیزیں چل رہی ہے, تو پھر یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر ظلم حرام کیا ہے. کسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا نہیں ہے, نہ کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکڑ سکتا ہے کہ کیوں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. لیکن انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسریبل ہے, تو اس کو فکر ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے. جبکہ اللہ تعالیٰ آل پاور ہے, عظیم ہے, ہونے کے باوجود ظلم حرام کر لیے ہیں اپنے آپ کے اوپر, تو ہمیں کسی کے اوپر, ہم کیسے جو ہے کسی کے اوپر ظلم کرنے کی سوچ بھی سکتے ہیں. ظلم جیسے جو ہے بگننگ میں بتائی تھی کہ کسی کا حق نہیں ادا کرنا ہے. اب اس کے بھی ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے خود پر ظلم کرنا. قرآن میں انسان کے بارے میں کئی جگہ آتا ہے کہ انسان جو ہے خود کے اوپر ظلم کرتا ہے, جیسے فقد ظلم نفسہ. یہ خود انسان ظلم کیسے کرتا ہے اپنے آپ کے اوپر, یعنی اب آپ دیکھیے دوسرے کے اوپر تو ظلم کرنا یہ تو سمجھ آتی ہے بات, لیکن خود کے اوپر ظلم کرنا یہ کیسا ہوگا. سب سے پہلے جب انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے, کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم, جب انسان شرک کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ادا کرتا, یہ سب سے بڑا ظلم ہے. کیونکہ وہ نہ کہ اللہ تعالیٰ کا حق نہ ادا کرنے میں ظلم کرتا ہے, بلکہ گناہ کر کے, گناہوں میں مبتلا ہو کر وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق کرتا ہے. یعنی اپنے آپ کے ساتھ وہ ایک ایسا کام کر رہا ہے کہ وہ جہنم میں چلا گیا, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے. اب یہ ہو گیا انسان کا اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنا, یعنی ایسا کام کرنا کہ وہ جہنم میں جا گرے. دوسرا, کسی اور بندے پر ظلم کرنا, مال لینا, پیسہ لینا, حقوق نہیں دینا, رائٹس نہیں دینا, یا پھر اس کو جو ہے بدنام کرنا, اس کو گالی گلوچ کرنا, اس کی بے عزتی کرنا, اس کے بارے میں برا جو ہے کہنا. ظلم کرنے والوں کے لیے صرف لاس ہی لاس ہے, یعنی صرف جو ہے نقصان ہی نقصان ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لا یفلح الظالمون, بے شک جو ہے ظلم کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے. اسی طرح سورۃ آل عمران آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یحب الظالمین, اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے ظلم کرنے والوں پر. یعنی اگر آپ دیکھیے کہ بات چھوٹی سی ہے کہ کسی کو آپ گالی دے دیے, گلوچ دے دیے, کسی کو بری بات کہہ دیے, کسی کو تکلیف دے دیے, کسی کا مال لے لیے, کسی کا حق نہیں ادا کرے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. یعنی اگر ایک انسان آپ سے کہہ دے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے, اور یہ پوری حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنے آل پاور ہے, اور ہم کتنے حقیر ہیں, اور ہم کتنے ویک ہیں, اور اللہ تعالیٰ پہ کتنے ڈیپینڈنٹ ہیں. وہ اللہ تعالیٰ, وہ رب ہم سے محبت نہیں کرتا تو کتنی خطرناک چیز ہے اور کتنی ڈینجرس چیز ہے, یہ آپ سوچئے. پھر سورۃ الکہف آیت نمبر 59 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہلکناکم لما ظلموا, ہلاکت یعنی ہلاک کیا ہم نے تم کو بوجہ اس کے کہ تم نے ظلم کیا. تو اب آپ دیکھیے کہ ہلاکت ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے, کبھی کامیاب نہیں ہوں گے وہ لوگ جو ظالم ہیں. اور بھی بہت سارے ڈراوے آتے ہیں قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدل اور انصاف کرتے ہوئے چلنا اور ظلم سے دور رہنے کے لیے کہا. جیسے سورۃ النحل آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کس چیز کا, عدل کرنے کا. ظلم انسان کے لیے کرنا بہت ایزی ہے, یعنی انسان کیا کرتا ہے, اس کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ کسی کا حق ادا نہیں کرے اور کسی کے اوپر ظلم کرے. لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ ظلم نہ کرے, ٹھیک ہے, خود پر بھی, لوگوں پر بھی, اور
اگر یعنی ہم تو خیر نارمل انسان ہیں، اگر ہماری طرح نہیں، لیکن کوئی اگر کسی کے پاس پاور ہے، کسی کے پاس رتبہ ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی جو ہے کنگ ہے یا رولر ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی عوام کے اوپر اور اپنے انڈر جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی ظلم نہ کریں۔ اس کے علاوہ پر گھر میں بھی اگر ہم دیکھیں، جیسے کہ لیڈر تو نہیں ہے یا پھر رولر تو نہیں ہے، لیکن گھر میں بھی جو ہے ہمارے انڈر کوئی لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہماری اپنی اولاد ہے، شوہر کے انڈر بیوی ہوتی ہے، یا پھر نوکر چاکر ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا ہے۔ ظلم جو ہے کرنا بہت آسان ہے، لیکن ظلم کرنے سے اپنے آپ کو ہم کیسے روکیں؟ مطلب ہم اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹڈ رکھیں کہ ہم کسی کے اوپر ظلم نہ کریں؟ سب سے پہلے تقوی کا لیول جب ہم اوپر کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے ہم کو، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ تو محبت ہی نہیں کرتے جو ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ جب ہمارے ذہن میں ہم ہمیشہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے، تو دیٹ ول انکریج اس کہ ہم کسی کے اوپر ظلم نہ کریں۔ دین ظلم کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے؟ انسان جو ہے جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ناٹ نیسیسری کہ پاور نہیں بھی ہے تو کسی کا حق نہیں ادا کرتا، جب اپنے آپ کو انسان بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے اور سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑا ریزن ہے ظلم کا، کہ جب انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، تو تکبر کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ پوری حدیث میں آپ دیکھیں گے، اور انسان جب اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ پاورفل ہونے کا احساس اور اپنے حقیر ہونے کا احساس ہوتا ہے، تب انسان کے اندر ہمبلنس، عاجزی آتی ہے اور تکبر جاتا ہے۔ تو تکبر بہت بڑا ریزن ہے، اور یہ پوری حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ تکبر کو ہٹانے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرنا ہے، پوری حدیث میں وہی ہے، آپ دیکھیں۔ تو ظلم سے بگن ہوا، اور جب ہم اپنے اندر سے تکبر ہٹا دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ظلم ہٹ جائے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ظلم کرنا، دوسرا تکبر، تو تکبر کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ تیسرا ایک اور بہت بڑا ریزن یہ ہے حسد۔ انسان جب کسی کے ساتھ حسد کرتا ہے کہ اس کو کیوں یہ نعمت ملی، تو وہ کیا کرتا ہے، کسی طرح اس کے اوپر ظلم کرنا شروع کرتا ہے۔ اس کو ظلم کیا ہوا، اس کا حق نہیں ادا کرنا، اس کا جو ہے مال لے لینا، اس کو تکلیف پہنچانا، اس کو جو ہے بدنام کرنا، اس کو گالی گلوچ دینا، یہ جو ہے حسد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک تکبر، ایک حسد۔ تو حسد کو اپنے دل دماغ سے نکال دینا ہے، کیونکہ ایک مومن کے لیے بالکل درست نہیں کہ اس کے دل میں حسد ہو۔ دین عدل کے ریوارڈز اینڈ ظلم کے پنشمنٹس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ انہو لا یفلح الظالمون، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظلم کرنے والے کو کامیابی نہیں دے سکتے۔ واللہ لا یہدی قوم الظالمون، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے جس کو جو ہے جو ظالم قوم ہے۔ تو پھر ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کیے، نہ محبت کرتے ہیں، نہ کامیابی عطا کرتے ہیں، نہ ان کو کوئی ہدایت ملتی ہے۔ تو اس لیے ظلم سے ہمیشہ دور رہنا ہے، اور ظلم سے دور رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ اب نیکسٹ پارٹ میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ پہلے تو ہو گیا ظلم بالکل نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے انکریجڈ اینڈ موٹیویٹڈ رکھنا ہے ظلم نہیں کرنے کے لیے، اور ظلم کرنے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ظلم کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے محبت نہیں رکھتے۔ نیکسٹ پارٹ، میرے بندو تم سب گنہگار ہو سوائے اس کے جس کے میں ہدایت دوں، پس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ضرور ہدایت دوں گا۔ اس سے یعنی حدیث کے اس پارٹ سے یہ بہت کلیئر ہوتا ہے کہ ہدایت کا مالک کون ہے۔ ہدایت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے، طلب کرنی چاہیے۔ اس لیے تو ہم سورۃ الفاتحہ میں ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور ہدایت صرف اس کو مل سکتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔
जैसे सूरत अल-इसरा आयत नंबर 97 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद वमन युदलिल फलन तजिद लहुम औलिया मिन दूनी। हिदायत याफ्ता वही है जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे, और वो जिसे गुमराह कर दे तुम उसके लिए अल्लाह के सिवाय कोई दोस्त और मददगार नहीं पाओगे। उसी तरह सूरत अल-क़सस आयत नंबर 56 में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला हिदायत देते हैं जिसे वो चाहते हैं। उसी तरह सूरत अल-आराफ आयत नंबर 43 में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए है जिसने हमें हिदायत दी। यानी लोग हिदायत याफ्ता लोग जो है अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी। फिर आगे जो है उसी में आता है वमा कुन्ना लिनहतदी, और नहीं जो है होते हम अलबत्ता हिदायत पाने वाले, लौला अन हदान अल्लाह, अगर नहीं हिदायत देता हमको अल्लाह ताला। तो हिदायत किसकी तरफ से आती है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से आती है। और हिदायत ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा मिल गई तो मिल गई, यानी हाँ चलो ये मिल गई अब जाने वाली नहीं है कहीं, ऐसी बात नहीं है। हिदायत मिल जाने के बाद भी हमें हिदायत की दुआ करते रहना है कि हम कभी कहीं रास्ते से स्लिप ना हो जाएं, कहीं आउट ऑफ ट्रैक ना चले जाएं। इसीलिए सूरत आल इमरान में भी जो है दुआ सिखाई गई रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ए अल्लाह ताला क्या किए हमारे रब हमारे दिलों को जो है हिदायत के बाद फेरिए मत, ये बार बार जो है हमको दुआ करना है। हम इतने हेल्पलेस है, यहाँ से पता चलता है कि हम हिदायत के लिए भी अल्लाह ताला के ऊपर डिपेंड करते हैं। हिदायत वैसे तो जैसे अभी हमको इन जनरल इसके मायने पता है, ये दीन से रिलेटेड है, लेकिन इसके अलावा पर हिदायत का मायने क्या होता है? गाइडेंस, राइट? दो अल्लाह ताला ने दीन से रिलेटेड गाइडेंस के अलावा पर बहुत सारी चीज़ों में हमको गाइड किए हैं, ठीक है। और ये बहुत सारी चीज़ें कैसे, जैसे अपने आप को फ़ायदे के लिए, यानी हमारे अपने फ़ायदे के लिए क्या सही है वो हमें देखना। इन जनरल मोमिन काफिर सबको अल्लाह ताला गाइड किए हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है जब दुनिया में आता है, ठीक है, उसको दूध पीने के लिए सक करना है, इसको किसने सिखाया? अल्लाह ताला ने सिखाया। गिरने से बचना है, ये किसने सिखाया? ये अल्लाह ताला ने सिखाया। तो ये मेंटल कैपेसिटी जो अल्लाह ताला हमको दिए हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से है। और इनफैक्ट जिसके पास ये एबिलिटी और कैपेसिटी नहीं होती तो उससे अल्लाह ताला के पास सवाल भी नहीं होता। तो अल्लाह ताला ये हिदायत हमको देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? सवाल भी करते हैं। ये तो हर चीज़ के नेचर में हिदायत अल्लाह ताला जो है रखे हैं। जैसे सूरह ताहा आयत नंबर 50 में आता है क़ाला रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खलक़हु सुम्मा हदा, यानी अल्लाह ताला जो है कहा हमारा रब वो है जिसने हर एक को अता किया उसकी शक्ल फिर राह दिखाई। यानी अल्लाह ताला ने हर एक अल्लाह ताला की क्रिएशन को पहले पैदा किया, फिर गाइड किया कि उसको क्या करना है, उसको हिदायत दी। जैसे अभी मैं आपको बताई कि बच्चा है उसको जो है कैसे दूध के लिए सक करना है, उसी तरह जो है शहद की मक्खी है उसको जो है कैसे रस चूस के शहद बनाना है। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने पैदा करने के बाद क्या किया? गाइड किया है, हिदायत दी है कि उसको अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करना है। अब दीनी मामले में हिदायत और आखिरत के अंजाम जो है के लिए अल्लाह ताला जो है हमको हिदायत दिए, यानी दीनी मामले में और आखिरत के अंजाम हम अपने आप के लिए बेहतर करें, उसके लिए अल्लाह ताला हमको कैसे हिदायत दिए? अल्लाह ताला ने रसूल भेजे, किताबें भेजी। जैसे हमारे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हमारे पास कुरान आई, ठीक है। पहली हिदायत तो क्या हो गई? मेंटल कैपेसिटी हुई, ठीक है। सेकंड हिदायत क्या हुई? आखिरत को दुरुस्त करने के लिए अल्लाह ताला ने रसूल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुरान को हमारे पास, ठीक है, भेजे। ये हो गई हिदायत नंबर 2। अब जो गाइडेंस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू और कुरान के थ्रू हमारे पास आई है उसका दिल में उतरना और फिर हम उसके ऊपर अमल करना,
ٹھیک ہے. یعنی اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں قرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ہے، تعلیمات ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو ہم لے کر اپنے دل میں اتارنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا، یہ نیکسٹ لیول کی ہدایت ہوگی. اور اگر یہ سیکنڈ اور تھرڈ لیول کی ہدایت جو ہے کو انسان پکڑ لیتا ہے، سیکنڈ اور تھرڈ لیول کی ہدایت یعنی جو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئی ہے، اس کو ہم اس کے طرف ہم اپنے ایفرٹس دکھا کر آگے بڑھیں، پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے مدد کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ ہمارے دل میں اتر جائے اور ہم اس کے اوپر عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ فائنلی آخرت کے دن ہمیں گائیڈ کریں گے کس طرف؟ جنت کی طرف، اور اس کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہمارے متعلقین کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو جنت کی طرف ہدایت پاتے ہیں. اب یہ ساری ہدایتیں کہاں سے آتی ہے؟ یعنی یہ ساری گائیڈنس کا سورس کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ہے. یعنی چاہے وہ مینٹل کیپیسٹی ہو، اس کا سورس بھی اللہ تعالیٰ ہے. چاہے وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور قرآن کا آنا، اس کا سورس بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد یہ چیزیں ہمارے دل میں اترنا اور ہم اس کے اوپر عمل کرنا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس لیے ہم کو ہدایت کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے. تو ہدایت کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہدایت مانگنا ہے. نیکسٹ پارٹ میں کیا ہے؟ میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھانا دوں. مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں ضرور کھانا دوں گا. اب پچھلے پارٹ میں ہدایت جو روح کی غذا ہے اس کا ذکر تھا. اب نیکسٹ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے جسم کی غذا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ رزق کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ رزق بھی تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. اس لیے روزی کی دعا، یعنی رزق کی دعا، روزی کی دعا، وہ کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الرازق بھی ہے. جتنے مخلوقات، کریشنز، لیونگ تھنگز ہے، سب کا رزق اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے سورہ ہود آیت نمبر 6 میں جو ہے آتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، نہیں ہے کوئی جاندار زمین کے اوپر مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے. پھر اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو، ثم رزقکم، پھر تم کو اس نے رزق دیا. یعنی ہم کو رزق پرووائڈ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے رازق ہے اور ہم کیا ہے؟ بھوکے ہیں. یعنی ہم ڈیپینڈنٹ ہے، ہم کو بھوک لگتی ہے، ہمیں رزق اور کھانے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، اور رزق اس کو ملتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتے ہیں. تو مانگنا کس سے ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اب جسے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو رزق عطا کرتے ہیں، تو اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ سب سے پہلے دعا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. ٹھیک ہے، رزق کے لیے کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے. لیکن رزق کے لیے دعا کر کے آپ گھر میں بیٹھ گئے اندھیرے کمرے میں، میں تو دعا کر لی، میرے پاس اب رزق آ جانا چاہیے، یہ نہیں ہے. رزق کے لیے عمل کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، دعا صرف اللہ تعالیٰ سے، دین عمل. عمل میں دو ٹائپ کے عمل آئیں گے. ٹھیک ہے، اکثر لوگ جو ہے مجھے میسج کرتے ہیں باجی رزق میں تنگی ہے، آپ پلیز جو ہے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی عمل جو ہے بتا دیجئے. لیکن اس کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، عمل کرنا ہے. کیا عمل کرنا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر جو ہے بستی والے ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے تو البتہ ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، ہم کھولتے ان کے اوپر برکات آسمان سے اور زمین سے. یعنی ایمان اور تقوی یہ دو کیز ہے، یہ دو جو ہے چابیاں ہیں. اگر ہم کو اللہ تعالیٰ کے برکات آسمان اور زمین سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کھول دیں گے. تو رزق کی اگر تنگی ہے، ویسے اور بھی احادیث سے کچھ اور بھی اعمال جو ہے ثابت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بعد میں ہم کبھی پھر ڈیٹیل میں آئے گی تو ٹاپک لیں گے. جیسے
صلہ رحمی کرنا ہے. ٹھیک ہے, صلہ رحمی کرنے سے بھی جو ہے رزق میں برکت ہوتی ہے. تو اب یہاں پر انفیکٹ یہاں پہ ایمان اور تقوی, یہ دو چیزوں میں تو باقی ساری چیزیں کور ہو گئی. تو یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی برکتیں زمین اور آسمان سے نازل ہوتی ہے. تو پھر یہاں پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہو تو نمبر 1 دعا, نمبر 2 ایمان اور تقوی, اور نمبر 3 محنت. یعنی آپ گھر بیٹھے تسبیح کر لیے, دعا کر لیے اور پھر کوئی سورس نہیں تلاش کرے تو یہ پھر نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہوئے, دعا کرتے ہوئے صرف اسی سے مانگنا ہے. ٹھیک ہے, کسی اور سے نہیں مانگنا ہے. پھر رزق کے ملنے پر تکبر نہیں کرنا ہے. کیوں تکبر کی بات میں یہاں پہ کیوں لائی؟ کیونکہ حدیث اٹسیلف میں ہے. دیکھیے حدیث کے اس پارٹ میں کیا ہے کہ تم سب اے میرے بندو, تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے کہ جسے میں کھانا دوں. تو اس وجہ سے تکبر نہیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے. جب مل جاتا ہے ہم کو تو ہمارے اندر کیا آ جاتا ہے؟ تکبر آ جاتا ہے. تو یہ پوری حدیث میں یہی ہے کہ تم اپنے تکبر کو ختم کرو, کیونکہ یہ ساری نعمتیں تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں. نیکسٹ پارٹ میں کیا ہے؟ میرے بندو, تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں. تم مجھ سے لباس طلب کرو, میں تمہیں لباس دوں گا. اب لباس بھی ہماری ایک ضرورت ہے جیسے کھانا ہے, اور یہ لباس ہمیں موسم سے, گرمی سے, سردی سے بچاتا ہے, ہماری شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے اور ہمارے لیے خوبصورتی اور زینت کا سبب بھی ہوتا ہے. یہ کس سے مانگنا ہے؟ یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اور بہت سارے لوگ اس لباس کی قدر نہیں کرتے, اس کو مس یوز کرتے ہیں. کیسا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لباس ہم کو ستر ڈھانپنے کے لیے دیا ہے, لیکن اس کو خوبصورتی ظاہر کر کے سیڈیوس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ انسان کا بہت بڑا اگین ظلم ہے. یہ انسان جو ہے بہت بڑا گناہ کرتا ہے. سورہ آراف آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. اے بنی آدم, ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے سطر ڈھانپتا ہے اور زینت کا کام دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے استعمال کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے, اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو طریقہ بھی سکھایا ہے. لباس کے لیے خاص طور سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے طریقہ سکھایا ہے, نئے کپڑے پہنتے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے, اور اس کی بھی دعا ہم کو سکھائی گئی ہے. اور کپڑے پہنتے وقت بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اس کی بھی دعا جو ہے ہم کو سکھائی گئی ہے. اور نئے کپڑے پہنتے وقت کیا ہے؟ اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ و خیر ما صنع لہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ. اے اللہ تعالیٰ, آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. آپ نے مجھے نیا لباس پہنایا, میں آپ سے اس لباس اور جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کی خیر طلب کرتا یا کرتی ہوں, اور اس کے شر اور جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کے شر سے پناہ چاہتا یا چاہتی ہوں. کپڑے پہنتے وقت بھی جو ہے ہم کو دعا سکھائی گئی ہے, الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے میری کسی محنت اور قوت کے بغیر مجھے یہ لباس عطا فرمایا. تو اب آپ دیکھیے یہ دعائیں ہم کو کیوں سکھائی گئی ہے؟ کیونکہ ہم ہر نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ہم کیا کریں؟ ہر نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. Mm-hmm.